الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلات کے بعد اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمارا جمع ہونا، اس کا اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک رقاب فخر ارب و عجم، والی کون و مکان، سید انس و جاں، نازش لالا رخاں، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، معصوم آمنہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ صبح و 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ آئیے محبت کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہے اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور انعام ہے ایمان والوں پر کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی تعداد کے اوپر فخر نہیں کیا، انہوں نے کبھی بھی اس محاذ پر نہیں، اپنے شمشیر و سنا کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اپنی تلوار اپنے تیروں پر بھروسہ نہیں کیا، ان کا فقط بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات والا پر تھا۔ وہ بظاہر تعداد کے اندر تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے وہ کام سر انجام دیا کہ تاریخ کے اندر سنہرے حرف کے ساتھ ان کو مرقوم کیا گیا۔ اور جب بندہ اپنے ایمان اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ خود اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کرتے ہیں، قائم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت ہے جو ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر جب 313 صحابہ کرام 1000 کے لشکر پر غالب آتے ہیں اور کہیں پر 22,000 کے لشکر پر 70 غالب آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی، آپ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے متعلق یوں کہا جائے کہ یہ جو آیت مقدسہ ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آپ کی منقبت بھی ہے، تو غلط نہ ہوگا کہ جب آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی تو اس سے پہلے آپ کے والد بزرگوار انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مختلف قسم کے کتے، بھیڑیے اور سور وہ دنداناتے پھر رہے ہیں، اور اچانک ایک شخص ان پر غالب آتا ہے اور ان کے سینے سے، اپنے سینے سے ایک نور نکلتا ہے، اور ایک تخت نشین اس نور کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر
ہر طرف ان کی قتل و غارت گیری شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہر طرف امن قائم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تعبیر پوچھنے کے لیے اپنے مرشد گرامی کے پاس جاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ان قریب تیری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا کہ جو باطل کے اوپر غالب آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اسلام کی فتح اور نصرت اور کامیابی فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو فرزند ارجمند عطا فرمایا وہ کوئی اور نہیں، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کثیر الجہت ذات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ آپ کی زندگی کے بے شمار گوشے ہیں اور آپ کے جو مکتوبات شریف ہیں وہ تو رہتی دنیا کے لیے ایسے با کمال ذریعہ ہدایت ہیں۔ یوں کہا جائے کہ تصوف کا وہ رنگ اور وہ انداز کہ جو آپ نے بیان کیا وہ ایک بالکل جدا گانا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو تصوف ہے اس کے مختلف رنگ تھے جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر صوفیہ اکرام رحمہم اللہ السلام نے بیان کیے، لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مکتوبات کے اندر بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی تصوف کی باتیں وہ شریعت کے تابع ہیں، اور اس قدر سہل اور آسان انداز کے اندر آپ نے مکتوبات شریف کے اندر باتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ عام فہم بندہ بھی بعض اوقات ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے لیے راہ تصوف چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ تصوف کا جو انداز، طریقہ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اگر بندہ اپنی زندگی کے اندر جگہ دے تو اس کی کردار سے نکلنے والی خوشبو سے زمانہ معطل ہو جائے۔ اور آپ نے ایک مکتوب شریف کے اندر کسی کو نصیحت فرمائی تو اس میں پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جب بھی کسی کے ساتھ وابستگی کرو تو سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ عقیدت بعد میں ہے، پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور ایک مقام پر پیر کامل کی تعریف بیان کر کے اور وہاں پر اس کے اوصاف ذکر کرنے کے بعد اس کا جو خلاصہ ہے وہ جو نکلتا ہے میں اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خانقاہوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، یعنی بہت سارے پیر خانے ایسے ہیں کہ جہاں پر یا تو تعلیم نہیں ہے یا تربیت نہیں ہے، کردار اور گفتار کے اندر برابری نہیں ہے، کردار کچھ ہے گفتار کچھ ہے، تو آیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو آپ یوں ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک شخص ہے، پہلے اگر کسی کو خلافت ملا کرتی تھی نا تو صرف خلافت ملنے کے ساتھ وہ تخت نشینی ہو جاتا تھا، وہ پیری مریدی شروع نہیں کر دیتا تھا، بلکہ باقاعدہ طور پر اس کے بعد بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو اس نے گزارنا ہوتا تھا، اس کے بعد جا کر وہ یہ سلسلہ شروع کرتا تھا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹریٹ مکمل کر لیتا ہے، اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی، 14 کلاسیں پڑھ لی، اس کے بعد کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کے آپریشن کرنے کے لیے اس کو اجازت دے دی جائے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کی روشنی کے اندر آپ کسی کا بھی آپریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر ہی مثال لے لیجئے کہ آپ کا آپریشن ہو کڈنی کا یا پتے کا اور کہا جائے کہ یہ وہ بہترین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے صرف پڑھا ہے، ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا، اور یا آپ پہلے وہ خوش نصیب ہوں گے جن پر یہ امپلیمنٹ کریں گے، اور آپ وہ پہلے خوش نصیب ہیں جن کا یہ آپریٹ کریں گے۔ آج تک انہوں نے کبھی ڈیڈ باڈی کے اوپر بھی اس کو جو ہے وہ آزمایا نہیں ہے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کہیں گے بھائی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو اس کام میں ماہر ہو، میں اس کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا آپریشن کامیاب ہو۔ آپ اپنی جان کی فکر کریں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ایمان کی بات آتی ہے تو بس اس کا کوئی کرشمہ دیکھ کر، اس کی کوئی کرامت دیکھ کر، بظاہر اس کی کوئی خلاف عادت، خلاف واقع کام دیکھ کر جیسی اس کی عادت دیکھتے ہیں ہم فوراً متاثر ہو جاتے ہیں اس سے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ ڈاکٹریٹ مکمل کر لیتا ہے، پڑھائی مکمل ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی ماہر سرجن کے زیر تربیت رہتا ہے، اور پھر وہ ہاؤس جاب بھی کرتا ہے، اور پھر وہ مسلسل اپنی کارکردگی اپنے استاد کو دکھاتا رہتا ہے۔ پھر کچھ پیشنٹ آتے ہیں اس کے پاس، ان کا وہ چیک اپ کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ جو دوسرے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے بڑے، وہ بھی ان کا چیک اپ کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، ان کی فائلوں کو چیک کرتے ہیں۔ پھر جب مزید
کسی سروے پر جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پڑھائی کو مکمل کر لیا ہوتا ہے. سارے مرحلے سے گزر جاتا ہے, اس کے بعد بھی اس کو ڈائریکٹ آپریٹ کی اجازت نہیں دی جاتی ہے, بلکہ اس کو ڈیڈ باڈی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کروایا جاتا ہے. اس کو کٹ لگا کر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر کٹ لگایا جاتا ہے, اس طرح کٹ لگایا جاتا ہے. جب وہ یہ بھی سیکھ لیتا ہے اس کے بعد پھر اس کو ڈائریکٹ اجازت نہیں ملتی ہے, بلکہ آپریشن تھیٹر میں ساتھ میں لے کر جایا جاتا ہے, اور کبھی اس سے سیزر اٹھوائی جاتی ہے, کبھی کوئی چیز اٹھوائی جاتی ہے تاکہ وہ ساتھ میں کھڑا رہے. جب وہ ان تمام مراحل سے گزر جاتا ہے اور پھر ایک ڈاکٹر کی نگرانی کے اندر, سرجن کی نگرانی کے اندر وہ آپریٹ کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے, پھر جا کر اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ اب آپ اپنے طور پر یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں. تو یہاں پر تو فقط خلافت ملتی ہے, اس کے بعد وہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں, اور نتیجہ جو ہوتا ہے وہ آج ہمارے سامنے معاشرے کے اندر موجود ہے. تو خلافت مل جانے کے بعد بھی چاہیے کہ بندے کو اپنے شیخ سے تربیت کا سلسلہ جاری رکھے, کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خلافت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آزمایا جائے, کبھی دے کر آزمایا جاتا ہے. تو یہ ان میں سے ایک مثال ہے کہ کبھی اہل ہوتا ہے اس لیے خلافت دی جاتی ہے, اور کبھی خلافت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس کے آنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آج اگر آپ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جس کو آپ کامل سمجھ رہے ہیں, تو کیا آیا وہ کامل ہے کہ نہیں ہے, یہ ضرور آپ غور فرما لیں. امام ربانی اپنی کتاب مکتوبات شریف کے اندر ایک بہت پیاری بات ذکر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرنا یہ 1000 رات عبادت کرنا اس طور پر کہ سنت کا لحاظ نہ رکھا جائے, اس سے بہتر ہے کہ بندہ 1000 راتیں عبادتیں کرے, ساری رات جاگے, لیکن سنت کا خیال نہ رکھے اور دوپہر میں کھانے کے بعد قیلولہ کر لے, سنت ادا کر لے, تو یہ اس کا کام کرنا ان 1000 راتوں کو عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے. آپ سنت کو بہت زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص کہ جب ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب یہ ہے کہ 100 شہیدوں کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے, تو جو شخص ایک فرض کو زندہ کرے اس کو کس قدر اجر و ثواب دیا جائے گا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی ایسی چیزوں کے اوپر توجہ دیں کہ جو ضروری ہیں. آپ کے مکتوبات کے اندر جو ایک چیز بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کی جو اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں اور اسی کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں. یعنی فرض کی بات ہے تو اس کو فرض کے درجے میں رکھ کے اسی شدت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں. اگر سنت رسول ہے تو اس کے مطابق اس کا ذکر خیر ہوتا ہے, نفل ہے, مستحب ہے, مباح ہے تو اسی کے درجے کے مطابق ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر یہ چیز بھی بدقسمتی کے ساتھ آج معاشرے میں رائج ہو گئی ہے کہ وہ فرض کے پابند نہیں ہوتے ہیں, لیکن دیگر جو ہے وہ چیزوں کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ اپنے مکتوبات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ 1 ٹکا زکوٰۃ کا دینا 1000 دیگیں دینے سے بہتر ہے. ہمارے یہاں پر 11ویں شریف کے نام پر ہم مخالف نہیں, الحمدللہ کرنے والے ہیں, کھانے والے ہیں, کھلانے والے ہیں, لیکن بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے ورکرز ان کو پوری سیلریاں نہیں ملتی ہیں, کسی کا حق دبایا ہوا ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ جناب جو ہے وہ کیونکہ ہر سال انہوں نے 11 دیگیں چڑھانی ہے, پورے محلے کو بتانا ہے, تو آپ نے کہا کہ کیا ہوا اگر مجھے باہر حق کی آواز بلند کرنے کا نہیں کہا جائے گا میں یہیں جیل کے اندر کام کرنا شروع کر دوں گا. اور آپ نے پھر وہیں پر سے دین کا کام شروع فرما دیا, اور جتنے وہاں پر لوگ موجود تھے جو مختلف جرائم کے اندر مبتلا تھے آپ ان کو راہ راست پر لے کر آئے. آپ نے وہاں پر اذانوں کا سلسلہ شروع فرمایا, با جماعت نماز قائم فرمائی, تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع فرمایا. اور یاد رکھیے گا کہ جب کردار ستھرا ہو اور روح پاکیزہ ہو تو پھر آپ کی خاموشی بھی جو ہے وہ فضا کو معطر کر دیتی ہے. امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اقوال پر بات کرنا تو بہت بڑی بات ہے, اگر انہوں نے کسی مقام پر خاموشی بھی اختیار فرمائی ہے تو اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں, کہ ان کی خاموشی بھی بڑی باکمال ہے. اور یہ صوفیہ کا طریقہ ہے کہ اگر کسی معاملے پر توقف فرماتے ہیں تو اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو ان کی خاموشی اس قدر مشکبار اور خوشبودار ہوتی ہے, اگر یہ کلام کریں تو پھر نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر وہ سنتوں کی بہار اور آرستگی اور رونمائی آ جائے. تو امام ربانی پھر آپ نے وہاں پر سے کام شروع کیا. اس کے بعد پھر جو بادشاہ تھا وہ بیمار ہو گیا اور لوگوں نے اس کو مشورہ دیا
کہ آپ فقط امام ربانی کی دعا سے ہی صحتیاب ہو سکتے ہو. تو پھر اس نے آپ کو باہر نکالنے کا کہا. جب آپ باہر آنے لگے تو آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک یہ سارے کے سارے خرافات جو ہیں تم نے کی اس کو ختم نہ کر دیا جائے. پھر ان تمام معاملات کو دوبارہ دین مصطفی کی طرف لایا گیا اور پھر جتنے آپ کے ساتھ جیل کے اندر لوگ موجود تھے ان سب کو آپ نے رہا کرایا. آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک ایسی فضا چلی کہ جس سے وہ شخص جو ہے وہ صحتیاب ہو گیا بادشاہ. اس کے بعد اس نے ایک بات آپ سے کہا کہ اے امام ربانی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر شخص کی قبر کے اندر آتے ہیں, بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ کل تم اپنے گھر میری دعوت رکھو اور سارے علاقے کے اندر کہا کہ اس پورے علاقے کے اندر جتنے احباب ہیں سب کو کہو کہ اپنے گھروں پہ دعوت کا اہتمام کریں میری. اور پھر آپ نے اس بادشاہ کے گھر پر, جہانگیر کے گھر پر آپ نے کھانا تناول فرمایا اور ساری رات وہیں پر قیام فرمایا. اور جب صبح ہوئی تو کہا کہ جاؤ اور جا کے سارے اہل علاقہ کو, اہل شہر کو بلا کر لاؤ. جب سب کو بلا کے لایا گیا ہر ایک سے پوچھا گیا تو وہ یہی کہتا تھا کہ کل رات حضرت نے میرے گھر پر گزاری اور ساری رات میرے گھر پر ہی قیام فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں تو حضور کا ایک ادنا سا غلام ہوں, جب میں ایک وقت کے اندر کئی گھروں میں جا سکتا ہوں تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وراء الورا ہے. حضور کی عظمت و رفت کہاں سمجھ میں آ سکتی ہے. تو امام ربانی مجدد الثانی نور اللہ مرقدہ کی ذات مبارکہ بڑی بابرکت ذات ہے. آپ کی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور خصوصاً آج کے دور کے اندر کہ جب جہاں دیکھا اپنی طبیعت مزاج کا بندہ نظر آیا ادھر بہہ گئے, یا اگر کوئی ہمیں کمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی طبیعت کیا ہے. ہم اپنی عزت نفس بچانے کے لیے اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا موقف بیان نہیں کرتے. کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھ سے روٹھ نہ جائے, یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اس سے برسوں کی دعا سلام ہے, کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, چلو مل جل کے کام چلا لیتے ہیں, تھوڑی اپنی سن لیتے ہیں, تھوڑی اس کی سنا لیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ اٹل اور واضح طور پر اپنا موقف بیان کر دیں. ہم کسی ایسے شخص سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق ذرا سی بھی تھوڑی سی تنقید والی بات بھی کرے, یا اہل بیت اطہار کے متعلق کوئی ایسی بات کرے, یا کسی بھی نبی کے متعلق کوئی ایسی بات کرے, پھر چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو, ہمارا دوست ہو, ہمارا پڑوسی ہو, برسوں سے اس کا تعلق ہو, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا جس سے تعلق ہے فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہے, اور یہی فکر امام ربانی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام ربانی نور اللہ مرقدہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس فکر کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.